السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے جو بھی لوگ تھے جو گزرے ہیں ان کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، بچھونا بنایا، اور آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے بارش برسایا، اور اس بارش کے ذریعے سے قسم قسم کے پھل رزق کے طور پر تمہارے لیے پیدا فرمائے۔ پس اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو ہمسر نہ قرار دو اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ معزز سامعین کرام، یہ سورۃ البقرہ ہے۔ سورۃ البقرہ سے ابھی آپ کے سامنے سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 21 اور 22 یہ دو آیات ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اور ان دونوں آیات کا ترجمہ بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ سامعین کرام، ترجمہ سے آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ ابھی جو دو آیات آپ کے سامنے پڑھے گئے ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کو بیان کیا ہے۔ اس سے پہلے جو بھی باتیں گزری، جو ڈیٹیل اور تفصیل سے کل بھی ہم نے آپ کو بتلایا اور اس سے پہلے کے درسوں میں بھی بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ دنیا میں کئی قسم کے لوگ ہیں، جس میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ ایمان والے ہیں، پکے سچے مومنین ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں لگے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو پکے کافر ہیں جن کے دلوں پر مہر لگ چکا ہے، اور کچھ لوگ ہیں جو نفاق کے مرض میں مبتلا ہیں، دل سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں، لیکن زبان سے لوگوں کے سامنے کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں۔ ان لوگوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اب یہاں پر توحید کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے کیا ہے کہ یاد رکھیے، چاہے کوئی بھی انسان ہو اس کے لیے توحید ضروری ہے۔ بغیر توحید کے نہ تو دنیا میں اس کو امن و سکون ملنے والا ہے، اور نہ ہی آخرت میں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پناہ ملنے والی ہے۔ توحید اگر ہوگا تو دنیا بھی پرسکون گزرے گی، توحید اگر ہوگا تو جو بھی عبادت کرتے ہیں وہ بھی قابل قبول ہوگی۔ اگر توحید نہیں ہے تو کوئی بھی عبادت بندہ کر لے قبول نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے، توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز میں اکیلا جاننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابری میں کسی کو بھی کھڑا نہ کرنا، حتیٰ کہ اپنے نفس کو بھی نہیں، حتیٰ کہ اپنے سماج کو بھی نہیں، حتیٰ کہ دنیا کے بڑا سے بڑا رتبہ والا انسان ہو اس کو بھی نہیں اللہ کے برابری میں کھڑا کرنا ہے۔ توحید اسی کو کہتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگوں، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی بچنے کی صورت یہی ہے کہ توحید آدمی اختیار کرے۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کو، اپنے الوہیت کی یکتائی کو، اپنے اکیلے معبود ہونے کو بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کے اندر بتلا رہا ہے کہ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی انعام کرنے والا ہے۔ ابھی دنیا میں لوگ انعام کرتے ہیں، وہ انعام نہیں ہے۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے تو وہ بھی اللہ نے ہی اس کے دل میں ڈالا ہے۔ تو حقیقی انعام کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اسی نے اپنے بندوں کو، جبکہ بندوں کا وجود نہیں تھا، اللہ نے اس کو وجود بخشا، اس کو پیدا فرمایا، اور پیدا فرما کر کے اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر مکمل کیا اور انتہا کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو اس کے لیے بچھونا بنایا، اور یہ جو زمین جب بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو پانی پہ بنایا زمین کو۔ یہ زمین جو ہے پانی پہ بچھایا گیا ہے۔ پانی پر بچھنے کی وجہ سے یہ زمین ہل رہی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو قرار دینے کے لیے، سکون دینے کے لیے، ٹھہراؤ دینے کے لیے مضبوط، مستحکم اور بلند بارہ پہاڑ اس کے اوپر گاڑ دیے تاکہ زمین بالکل پرسکون رہے اور انسان بالکل اچھائی کے ساتھ اس پر اپنی زندگی بسر کرے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا؟ وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو چھت بنایا۔ جو آسمان ہے ہمارے لیے چھت ہے، یہ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ پہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 32 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو تمہارے لیے مضبوط چھت بنایا، وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، لیکن اس کے باوجود یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناشکرے بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی منہ پھیر کر کے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو تمہارے لیے فرش بنایا،
اور پھر فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے تمہارے لیے بارش برسایا. انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے بارش برسایا. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، بارش آسمان سے برسایا. یہاں پر آسمان سے مراد، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آسمان سے مراد بادل ہے. آسمان سے مراد کیا ہے؟ بادل. اور جب بھی انسان کو مخلوقات کو ضرورت ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بادل سے بارش برساتا ہے. بارش جو بادل کا جو پاکیزہ بارش ہوتا ہے، اس پاکیزہ پانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف قسم کے رقم کے پھلوں اور فصلوں کو پیدا کرتا ہے. جن پھلوں اور فصلوں کو انسان بھی کھاتے ہیں ان کے لیے بھی روزی ہے اور ان کے جانوروں کے لیے بھی روزی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل ایک نظام بنا دیا ہے. آپ یہ ہرگز مت سمجھیے کہ آپ اپنے کاروبار میں جاتے ہیں اور کما کر کے لے آتے ہیں تو آپ کھا لیتے ہیں. نہیں، اگر اللہ آسمان سے بارش نہ برسائے تو آدمی دانے دانے کے لیے ترس جائے، محتاج ہو جائے، کچھ نہیں کر پائے. انسان پیسہ نہیں کھا پائے گا. پیسہ تو دنیا کے چلانے کا ایک سسٹم اور ذریعہ ہے. اصل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برساتا ہے اور اس کے ذریعے سے جس کے مقدر کی جتنی روزی ہے، چاہے وہ انسان ہو یا حیوان، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی کو وہاں تک پہنچا دیتا ہے. محترم سامعین کرام، آیت کریمہ کا جو مفہوم ہے، اس مفہوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پہ بیان فرمائے. مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم سورۃ المومن سورہ نمبر 40 آیت نمبر 64 میں بیان فرمایا، اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی وہ ذات گرامی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے سکون اور قرار کا ٹھکانہ بنایا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ذات گرامی ہے کہ آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری صورت کو بنایا اور بہت اچھی صورت بنائی. ابھی جو انسانوں کی صورت ہے نا، بڑی خوبصورت ہے، بڑی اچھی ہے. آپ دیکھیے انسان کے مقابلے میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، انسان کی طرح سے ان کی شکل نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری صورت بنائی اور بہترین صورت تمہاری بنائی. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش برسا کر کے تمہارے لیے پاکیزہ روزی عنایت کیا. ذالکم اللہ ربکم، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا رب ہے. فتبارک اللہ رب العالمین، وہ پروردگار بابرکت ہے. تو یہ جو دو آیات ہیں، ان دونوں آیات کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خالق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی روزی دینے والا ہے. زمین اور زمین کے اندر جو چیز بھی ہے سب کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. جب ہر چیز کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے تو عبادت کس کی جائے گی؟ پیر صاحب کی نہیں. کیا سماج کی عبادت کی جائے گی؟ نہیں. اپنے نفس کی بھی عبادت نہیں کی جائے گی. عبادت کی جائے گی تو رب العالمین کی. یہاں پر عبادت سے مراد صرف نماز پڑھنا نہیں ہے. نماز پڑھنا تو مسٹ اینڈ شوڈ. اگر کوئی مسلمان نماز نہیں پڑھتا ہے یا ایک وقت کی نماز کو بھی بغیر عذر کے چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے. ایک مسلمان اگر ایک وقت کی نماز کو بغیر عذر کے چھوڑ دیتا ہے تو وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے. لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے جیسے فرمایا ہے ویسے ویسے زندگی گزارنی ہے. عبادت کرنے کا مطلب یہ ہے جیسے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے ویسے ویسے زندگی گزارنی ہے. عبادت بھی کرنی ہے تو اسی طریقے پر کرنی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. اپنے طریقے سے عبادت نہیں ہونی چاہیے یا لوگوں کے بتائے ہوئے طریقے سے عبادت نہیں ہونی چاہیے. جیسا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ویسے ہی عبادت ہونی چاہیے. اسی کو کہتے ہیں اللہ کی عبادت. محترم سامعین کرام، صحیح البخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4470 پر 7 اور صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 86، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ ای الذنب اعظم عند اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نظر میں کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ کہا ان تدعو للہ ان تجعل للہ ندا وهو خلق، اللہ کے مقابلے میں کسی کو کھڑا کر دو. یہاں پر ہم لوگوں کا کیا انٹینشن ہے کہ جو ایک بدعتی جو ایک گروہ ہے، ایک بدعتی گروہ جو وہی خالی شرک کرتا ہے. نہیں، ارے ہم بھی شرک کرتے ہیں. ہم کیسے شرک کرتے ہیں؟ اللہ کا حکم آتا ہے وہاں پر ہم اپنے نفس کو سامنے رکھتے ہیں، اللہ کے حکم کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. وہاں پر ہم اللہ کے ساتھ اپنے نفس کو شریک ٹھہرا رہے ہیں. یہ شرک ہے. اللہ نے قرآن کریم کے اندر اس بات کو بیان فرمایا ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ،
کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اپنے نفس کو اللہ کے مقابلے میں اپنا رب بنا لیا ہے؟ تو صرف وہ بدعتی اور مشرک جو ہے صرف وہ شرک نہیں کر رہا ہے، شرک تو اس انداز میں بندوں کے اندر گھس جاتا ہے کہ بندوں کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بدترین گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں یہ ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کسی کو کھڑا کیا جائے، حالانکہ بندہ جانتا ہے کہ اللہ ہی میرا مالک ہے، اللہ ہی میرا خالق ہے، اللہ ہی میرا رازق ہے، اس کے باوجود اللہ کے مقابلے میں کسی کو اللہ کھڑا کر دے بنا۔ محترم سامعین کرام، صحیح البخاری کتاب التوحید حدیث نمبر 7373 نمبر کی روایت ہے، اور صحیح مسلم کتاب الایمان کی روایت ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا معاذ، اے معاذ، کہا لبیک، میں حاضر ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیے۔ کہا اتدری ما حق اللہ علی العباد، کیا تم کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ اللہ کا حق، جیسے ماں باپ کا حق ہوتا ہے نا، جیسے کسی دوسرے کا حق ہوتا ہے نا، ویسے ہی کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق بندوں کے اوپر کیا ہے؟ کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں، آپ بتائیے، تعلیم دیجیے۔ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق اس کے بندوں پر یہ ہے کہ ان یعبدوہ، بندہ اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، کسی کو، یہ نہیں کہا کہ پیر صاحب کو، یہ نہیں کہا کہ امام صاحب کو، یہ نہیں کہا کہ عالم صاحب کو، یہ نہیں کہا کہ جماعت و جمعیت کو، بلکہ کہا کسی کو، چاہے تمہارا نفس ہی کیوں نہ ہو، بندے کے اوپر حق ہے۔ ابھی کیا ہے، فجر کی اذان ہوتی ہے، دن بھر کھٹ کر کیا ہے نا، ارے ذرا آرام کر لیتے ہیں، پھر اب اللہ کے حق کو آپ نے ادا نہیں کیا، اللہ کے مقابلے میں اپنے نفس کو آپ نے کھڑا کر دیا۔ یہ ہے شرک جس سے بچنا ضروری ہے، اور اسی کو کہتے ہیں خالص توحید، جو بندے کے اندر آنا ضروری ہے کہ اللہ کے مقابلے میں اگر ہمارا نفس بھی آتا ہے، ہماری جان بھی آتی ہے، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کو کھڑا نہیں کریں گے۔ کہا یعبدوہ ولا یشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور یہ انسان کے لیے ضروری ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم بچ جاؤ، متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے تمہارے لیے بارش برسایا، بارش کے ذریعے سے رقم رقم کے پھل تمہارے لیے رزق کے طور پر پیدا فرمائے، لہذا اللہ کے مقابلے میں کسی کو ہمسر نہ بناؤ، اس حال میں کہ تم جانتے ہو کہ اللہ ہی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ جو آیات ہیں یہ دونوں آیات اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر دلیل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی کہہ دے تمہارا رب ہے کون یار، دکھتا بھی نہیں ہے۔ ابھی ہمارے تو بہت سارے جو ہے معبود ہیں وہ دکھتے ہیں، ادھر دیکھو یہ فلاں ہے، یہ فلاں، یہ فلاں، تمہارا رب کون ہے؟ یہ جو آیت کریمہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کائنات کو بنایا ہے، کائنات کے اندر جو مختلف قسم کی چیزوں کو بنایا ہے، ان چیزوں کا جو مختلف قسم کا رنگ ہے، اس کے مختلف قسم کی شکلیں ہیں، اس کے مختلف قسم کے جو فائدے ہیں، اور جس چیز کو جہاں پر رکھنا ہے وہاں پر رکھا ہے اور مضبوطی سے رکھا ہے، اگر بندہ اس کے اوپر غور کرے گا تو سمجھ میں آ جائے گا کہ دنیا کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ایک دیہاتی سے پوچھا گیا، حافظ الرازی رحمہ اللہ نے تفسیر الرازی کے اندر اس واقعے کو بیان کیا ہے کہ ایک دیہاتی سے پوچھا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس کی کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ کہا سبحان اللہ، ایک اونٹ جو ہے، ایک اونٹ یا اونٹنی کہیں پہ لید کر دیتا ہے، مینگنی، جیسے بکری کا مینگنی ہوتا ہے یا گوبر ہوتا ہے، گوبر کر دیا، اونٹ نے کہیں پہ لید کر دیا، مینگنی کر دیا، اب وہاں پہ اونٹ نہیں ہے۔ دیہاتی کہہ رہا ہے کہ اس مینگنی کو دیکھ کر کے جب پتا چل سکتا ہے کہ اونٹنی ہے تبھی تو یہ لید کیا ہے۔ ابھی کوئی آدمی کہیں سے گزرا اور اس کے قدموں کے نشان بن گئے تو اس نشان کو دیکھ کر کے آدمی کی دلیل ہو جا رہی ہے۔ تو یہ جو برجوں والا آسمان ہے، راستوں والی زمین ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مختلف چیزیں ہیں، کیا اس کو دیکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان نہیں ہوگی؟ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان ہوگی۔ اگر کوئی آدمی آسمان کی بلندی کو دیکھے، آسمان کی وسعت کو دیکھے، آسمان کے اندر چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھے، زمین کو دیکھے، زمین کی بناوٹ کو دیکھے، زمین کے اوپر زمین کو پرسکون رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مختلف قسم کے پہاڑ پیدا کیے ہیں اس کو دیکھے، زمین کے ارد گرد میں چاروں طرف جو سمندر ہے اگر اس کو دیکھے تو انسان کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی ہے۔ انسان کائنات پر غور کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ تک خود پہنچ جائے گا بندہ، اللہ کو خود پہچان جائے گا بندہ۔
محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم تمام کو ٹھنڈے دل سے غور و فکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ انشاءاللہ ابھی اس صورت میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری نصیحت کے لیے اور ہمارے نالج کے لیے اس صورت میں بیان فرمائے ہیں، نازل فرمائے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جو احکام اور جو پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کے ذریعے سے ہمیں دے رہا ہے، ان پیغامات کو سننے اور اس کو ایکسیپٹ کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو پکا سچا توحید پرست مسلمان بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اسوہ اور حسنہ کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔